بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ہاسٹل میں پہلا دن تھا۔ میں اپنے اماں ابا سے ملنے کے بعد ہاسٹل کے لیے نکلا۔ اماں ابا بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے۔ اماں ابا کی اداسی کی وجہ میرا ان سے دور جانا تھا، کیونکہ اماں ابا نے کبھی بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں 16 سال کی عمر میں ہی اماں ابا کو چھوڑ کر ہاسٹل میں جا کر رہنے والا تھا۔ جیسے میں ہاسٹل پہنچا تو ہاسٹل کے وارڈن نے مجھے میرے کمرے کا نمبر بتایا۔ دیکھنے میں ہاسٹل بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا۔ جیسے ہی میں نے اپنا سامان رکھا تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے ہاسٹل میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ضد کر کے ہاسٹل میں اپنا داخلہ کروایا تھا۔ اماں ابا تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے کہ میں ہاسٹل میں جا کر رہوں۔ اسی شہر میں میری پھپھو کا گھر تھا۔ اماں ابا چاہتے تھے کہ میں پھپھو کے ہاں جا کر رہوں، مگر میں کسی پر بھی بوجھ بن کر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ہاسٹل میں ہی رہوں گا۔ میرے لیے ہاسٹل میں رہنا زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی رشتہ دار کے گھر جا کر ان پر بوجھ بنوں۔ میری بھرپور ضد کے بعد اماں اور ابا نے میری بات مان لی اور مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ ابا نے خود آ کر ہاسٹل میں میرا سارا داخلہ وغیرہ کروایا۔ ابا کی کوشش یہی تھی کہ ہاسٹل کے اخراجات سے جان چھوٹ جائے، مگر میری ضد کے آگے انہیں یہ اخراجات اٹھانے ہی پڑے۔ میں ابا کے ساتھ اسلام آباد آیا اور اسلام آباد میں سب ہاسٹلز کا وزٹ کیا اور سب سے سستے ہاسٹل میں نے اپنا داخلہ کروا لیا۔ یہ ہاسٹل ایک عام سا ہاسٹل تھا، اس لیے اس کا کرایہ بہت ہی مناسب تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ مجھے اس ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیں، اس کا تو کرایہ بھی بہت مناسب ہے، آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ابا نے میری ضد کے آگے میرا داخلہ اسی ہاسٹل میں کروا دیا۔ میں اپنا سامان لے کر آج ہاسٹل منتقل ہو رہا تھا۔ میں دل میں بہت سی خواہشات اور ارمان لے کر ہاسٹل گیا۔ میں نے ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، بس اور لڑکوں کی طرح مجھے بھی اپنی ہاسٹل کی زندگی انجوائے کرنی تھی۔ اسی لیے جب میں اپنے ہاسٹل میں پہنچا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ وارڈن نے مجھے میرے کمرے کا نمبر بتایا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے اپنے کمرے میں کسی اور کے ہونے کا بھی احساس ہوا، لیکن خوشی میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ مگر مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ میں اس کمرے میں اکیلا تھا، جبکہ باقی ہر کمرے میں 3 سے 4 روم میٹ رہتے تھے۔ میرے کمرے میں بھی 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں جب نظر دوڑائی، ایک بیڈ کے ساتھ ایک ٹیبل اور ایک سیف الماری تھی۔ ایک سائڈ پر میرا بیڈ اور ٹیبل تھا، ٹیبل کے اوپر نائٹ لیمپ پڑا تھا، اور دوسرے بیڈ کے پاس جو ٹیبل تھا اس کے اوپر پین اور کچھ پیپرز پڑے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی رہ رہا ہے، لیکن وہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان بیڈ پر رکھا اور سب سے پہلے اپنا بلیک والا بیگ کھول کر اس میں سے اپنے اماں ابا کی تصویر نکال کر اپنی ٹیبل پر لگائی۔ اس کے بعد میں نے اپنا فیوریٹ گیم لوڈو نکال کر ٹیبل پر رکھا، اور جیسے ہی بیڈ سے اپنا کپڑوں والا بیگ اٹھانے لگا تو ایک دم سے کسی چیز کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لوڈو ٹیبل پر اپنے آپ کھلی پڑی تھی۔ لوڈو کی گوٹیاں لوڈو پر پڑی ہوئی تھیں۔ دیکھنے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میں ابھی لوڈو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہاسٹل کی لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنا چاہی۔ اس سے پہلے کہ میں موبائل کی لائٹ آن کرتا، کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ جب چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ دھواں کمرے میں چاروں طرف گھوم رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے کھڑکی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ اچانک اپنے قدم سنبھال نہ پایا اور لڑکھڑاتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ اسی کشمکش میں اچانک ہاسٹل کی لائٹ آ گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بے حد ڈر گیا تھا، مگر لائٹ کے آ جانے سے کچھ حوصلہ ہو گیا تھا۔ مگر سانس کی کمی کی وجہ سے میں فوراً سے اٹھا اور ہاسٹل کے کمرے سے باہر کھلی فضا میں چلا گیا۔ جیسے ہی میری نظر چاند پر پڑی، چاند کو دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو چاند کو دیکھنا بے حد پسند تھا۔ میں جب سے گاؤں سے آیا تھا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ پہلے میں اس کو اپنا وہم سمجھتا رہا، مگر اب میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں واپس چلا گیا۔
میں نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور سیف الماری میں سیٹ کرنے لگا۔ الماری میں کپڑے سیٹ کرنے کے بعد میں نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بھری پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیڈ پر بستر سیدھا کیا اور لیٹنے کی۔ لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا۔ میں بہت گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر کے نیچے سے میرا تکیہ کھینچا ہو، لیکن سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اتنی گہری تھی کہ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کیا اور سوتا رہا۔ میں نے فجر کی نماز کا الارم لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نماز کے لیے اٹھا اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں جانے لگا تو مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ میں نے اس پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ میں ابھی نماز ادا کر کے دعا کے لیے جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور پھر اپنی دعا مانگنے میں مصروف ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے غور کیا کہ یہ تو ایک لڑکی کی آواز ہے، جبکہ یہ تو بوائز ہاسٹل تھا۔ میں بے حد حیران ہوا۔ جب میں نے مزید غور کیا تو اچانک آواز بند ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی دوبارہ سے اسی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی۔ وہ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس میں کھوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے دنیا کی کوئی سوجھ بوجھ نہ رہی اور معلوم ہی نہ پڑا کہ کب کالج جانے کا ٹائم ہو گیا۔ آج میرا کالج میں پہلا دن تھا۔ میں اپنا لیکچر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا اور جا کر ایک لڑکے کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوئے اور سب لڑکوں سے ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ سب باری باری اپنا تعارف کروانے لگے، مگر میں رات کے واقعے اور صبح کی تلاوت کی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میرے ساتھ بیٹھے لڑکے نے مجھے ہلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے سر کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا اور اپنا تعارف کروانے لگا۔ اس کے بعد ساتھ بیٹھے لڑکے کے ساتھ کینٹین کا ارادہ کیا۔ ہم دونوں کینٹین کی طرف جانے لگے۔ کینٹین پر ہر قسم کی چیز دستیاب تھی۔ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ عمیر کا گھر کالج کے قریب ہی تھا۔ عمیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا جبکہ میں ہاسٹل کے لیے کالج سے نکلا۔ ہاسٹل پہنچا تو ہاسٹل کے گیٹ پر مجھے وارڈن ملا۔ وارڈن نے مجھے روکا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ساتھ رات کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ باتوں سے بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ نماز کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ وارڈن حیران مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ کالج میں آج پہلا دن تھا اور پہلے دن کی تھکاوٹ نے بے حد سست کر دیا تھا۔ میں نے بمشکل ظہر کی نماز ادا کی اور اپنی کچھ پڑھائی کرنے لگا۔ پڑھتے ہوئے بھی مجھے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس بار بار ہو رہا تھا، مگر میں اپنی پڑھائی پر دھیان دیتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کرتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ میں اٹھا، وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں بے حد تھک چکا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں خوابوں کی وادیوں میں اتر گیا۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک ڈر کے مارے میری آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں فوراً سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں ہاسٹل سے باہر کچھ کھانے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک ہوٹل نظر آیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور ایک کپ چائے کا پی ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کچھ لوگوں کی آواز پڑی۔ وہ میرے ہی ہاسٹل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ وہ ہاسٹل تو آصف زدہ ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت گھبرا گیا۔ اچانک میرے دماغ میں وارڈن کی بات گھومنے لگی۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور ہاسٹل کی طرف جانے لگا۔ آج پھر وارڈن نے مجھے ہاسٹل کے دروازے پر ہی روک لیا اور پھر سے وہی سوال دہرانے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اب یہ روز ہونے لگا۔ وہ روز مجھے یوں ہی روکتا اور ایک ہی سوال دہراتا، مگر ابھی تک میں نے اس کی ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر وارڈن سے بار بار ایک ہی سوال کرنے کی وجہ پوچھی تو وارڈن مجھے دیکھنے لگا۔
اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں چپ چاپ کمرے میں واپس لوٹ آیا کہ اچانک ہی ہاسٹل کی لائٹ بند ہو گئی اور پھر سے پہلے دن کی طرح کمرے میں دھواں گھومنے لگا۔ میں بے حد گھبرا گیا اور وارڈن کی بات میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ میں ڈر کے مارے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا منہ اپنی ٹانگوں میں چھپا لیا کہ اچانک کمرے سے پائل کی آواز آنے لگی۔ مجھے پسینہ آنے لگا اور میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اور تیز ہو رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر جب اوپر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے تو میرا نام اسلم ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا تعلق سکھر سے ہے۔ میرے ابا گاؤں کے چودھری کی حویلی کے خاص آدمی تھے۔ اماں بھی حویلی کا کام کرتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا کا بھی یہ خواب تھا کہ میں خوب پڑھوں لکھوں۔ اماں اور ابا میرے لیے حویلی میں دن رات محنت کرتے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں اپنے ماں باپ کو حویلی میں دن رات محنت کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں اکثر بیٹھا یہ سوچتا کہ میں پڑھ لے کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا اور انہیں ان کاموں سے نجات دلواؤں گا۔ میں چھوٹے ہوتے سے ہی بہت ذہین تھا۔ میں ہمیشہ کلاس میں اول آتا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اماں ابا میری اس کامیابی سے بہت خوش تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ابا کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مجھے آگے پڑھا سکتے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اماں سے میری یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اماں مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ میں حویلی میں بیگم صاحبہ سے تمہارے شہر جا کر پڑھنے کی بات کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ میں روز اس آس پر اٹھتا کہ مجھے اماں یا ابا کوئی اچھی خبر سنائیں گے، اور روز اسی مایوسی سے سو جاتا کہ پتہ نہیں میں آگے پڑھ سکوں گا بھی یا نہیں۔ میری پھپھو اسلام آباد میں رہتی تھی۔ پھپھو کے بیٹے نے ایک دن فون کر کے بتایا کہ کالج میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، آگے داخلہ کب لینا ہے؟ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں داخلے کی تاریخ گزر جائے۔ ہارون کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ابا سے اپنے داخلے کی بات کروں۔ سکھر سے اسلام آباد کا سفر بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے کالج میں داخلہ لینے کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کا بھی انتظام کرنا پڑتا، اور ابا کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ میری کالج اور ہاسٹل دونوں کی فیس ادا کر پاتے۔ دن بدن میری یہ سوچیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ داخلے کی آخری تاریخ بھی نزدیک تھی۔ میں نے اماں سے ایک دفعہ پھر التجا کی کہ مجھے ایک دفعہ کالج میں داخلہ لے دے۔ اماں نے میرے کہنے پر بیگم صاحبہ سے بات کی، اور یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بیگم صاحبہ نے میرے شہر جانے کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا اسلام آباد کالج میں داخلہ لے لو اور رہ اپنی پھپھو کے گھر لینا۔ میں اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میں نے ابا کو صاف انکار کر دیا کہ میں پھپھو کے گھر میں نہیں رہوں گا، مجھے کسی ہاسٹل میں داخلہ لے کر دے۔ میں کسی پر بھی بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ ابا نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ جب پھپھو کا گھر ہے تو پھر ہاسٹل کی کیا ضرورت ہے؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے وسائل اتنے نہیں کہ میں تمہیں ہاسٹل میں داخلہ لے کر دے سکوں، اس لیے اپنی ضد چھوڑو اور میرا کہا مانو۔ پھپھو کے گھر رہنے کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ میں نے ابا سے انکار کر دیا اور یہ ضد ٹھان لی کہ میں ہاسٹل میں ہی رہوں گا۔ میں کسی بھی رشتہ دار پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر کار میری ضد کے آگے اماں اور ابا دونوں نے ہار مان لی اور مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ ابا میرے ساتھ اسلام آباد آئے۔ میں نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں بہت زیادہ ہاسٹل وزٹ کیے۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی ہاسٹل دیکھے تھے ان سب کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میرے ابا اتنی فیس ادا نہیں کر پاتے، اس لیے میں کسی ایسے ہاسٹل کی تلاش میں تھا جس کی فیس مناسب ہو۔ آج میں سارا دن کزن کے ساتھ ہاسٹل ڈھونڈنے میں مصروف رہا۔ سارا دن لگانے کے بعد بھی مجھے کوئی بھی مناسب ہاسٹل نہ ملا۔ میں تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ ابا کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ صبح پھر میں اور ہارون ہاسٹل دیکھنے جائیں گے۔ پھپھو نے بہت دفعہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب میرا گھر ہے تو ہاسٹل کی کیا ضرورت ہے، چپ چاپ اپنے گھر میں ہی رہنا، ہاسٹل کی ضد چھوڑ دو۔ پر میں نے پھپھو سے بھی یہی بات بولی کہ میں ہاسٹل میں بغیر کسی جھجک کے رہ سکتا ہوں۔ پھپھو بھی میری اس بات پر خاموش ہو گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ پھپھو کے گھر رہنے سے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی۔
کیونکہ پھپھو کی بیٹی سے میری منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی اور سب میری پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں کسی قابل بن جاؤں اور ہاجرہ کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ ہاجرہ شہر کی رہنے والی لڑکی تھی اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا تھا۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ میں اس قابل بن سکوں کہ اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری کر سکوں اور اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں، اور یہ سب تبھی ممکن تھا جب میں سکون سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکتا۔ میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کل خدا کرے میرے ہاسٹل کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ ابا کی بھی بہت زیادہ چھٹیاں ہو رہی تھیں کہ اتنی ہی دیر میں پھپھو نے آواز لگائی کہ اسلم آ کر کھانا کھا لو۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کے لیے دسترخوان پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاجرہ سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی اور میں چوری آنکھوں سے ہاجرہ کو دیکھنے لگا۔ میں بچپن سے ہی ہاجرہ کو بہت پسند کرتا تھا مگر کبھی اظہار محبت نہیں کر پایا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں ہاجرہ سے ایک پاک بندھن میں بندھنے کے بعد ہی ملوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں پھپھو کے گھر رہنے سے کترا رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہاجرہ نے میرے آگے کھانا پیش کیا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے اپنا کھانا ختم کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ میں نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اور کچھ دیر جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے باتیں کرنے لگا اور دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ میری اس مشکل کو آسان بنا دے، میرے ہاسٹل کا انتظام ہو جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی شروع کر سکوں۔ نماز پڑھ کر جب میں گھر گیا تو ہارون نے آئس کریم کھانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ میں اور ہارون آئس کریم لینے کے لیے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب کے لیے آئس کریم لے کر واپس آئے تو ہم سب نے مل کر آئس کریم کھائی۔ مجھے لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ہارون سے پوچھا کہ چلو کیوں نہ لوڈو کی ایک بازی لگائی جائے۔ میں اور ہارون لوڈو کھیلنے لگے کہ اتنے میں ہاجرہ نے بھی آواز لگائی کہ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے۔ ہاجرہ میرے بالکل برابر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد ابا نے آواز دی کہ اب آپ لوگ سو جاؤ، صبح پھر ہاسٹل کے لیے جانا ہے۔ میں نے ابا کی آواز سنی تو اٹھ کر سونے کے لیے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے ہاجرہ کی سب ادائیں بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں ہاجرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے بیڈ پر لیٹا تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے دعا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ پھپھو نے ناشتہ بنایا، میں نے اور ہارون نے ناشتہ کیا اور ہاسٹل کے لیے نکل گئے۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ آج مجھے کوئی مناسب سا ہاسٹل مل جائے تاکہ ابا میرا ایڈمیشن کروا کر واپس جانے والے بنے۔ حویلی سے ابا کا بھی بہت حرج ہو رہا تھا۔ آج بھی سارا دن میں ہاسٹل کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ سر میں بہت شدید درد محسوس ہوا تو میں نے ہارون سے کہا کہ ایک کپ چائے نہ پی لی جائے۔ ہم چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں رکے تو میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ کیا تھا اگر مالکن نے کالج کی فیس کا ذمہ لیا تھا، ساتھ ہی ہاسٹل کا بھی ذمہ لے لیتی تو مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ کچھ لڑکے وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ایک ہاسٹل کے کرائے کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ بہت ہی مناسب کرایہ تھا۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر ان سے ہاسٹل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تفصیل سے مجھے اس ہاسٹل کے بارے میں بتایا۔ میں چائے پیتے ہی فوراً سے ہارون کے ساتھ اس ہاسٹل کے بارے میں جاننے کے لیے چلا گیا۔ ہاسٹل میں جا کر معلوم ہوا کہ ایک کمرہ خالی ہے اور کرایہ بھی بہت ہی مناسب تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے کچھ ایڈوانس وہاں جمع کروایا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے ابا کو یہ خوشخبری سنائی اور ابا سے کہا کہ میں نے کچھ پیسے وہاں بطور ایڈوانس جمع کروا دیے ہیں۔ ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اب مجھے اپنی اگلی ساری منزلیں بہت آسان نظر آ رہی تھیں، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ کیا اور پھپھو سے ملنے کے بعد ابا مجھے ہاسٹل چھوڑنے کے لیے آئے۔ ابا نے مجھے ہاسٹل چھوڑا اور خود واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور میں اپنی اگلی منزل پر گامزن ہوا۔ میں سیدھا وارڈن کے پاس گیا تاکہ اپنے کمرے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ وارڈن نے مجھ سے کچھ عجیب و غریب سوال پوچھے۔ وارڈن مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم یہاں گزارا کر پاؤ گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وارڈن نے دوبارہ مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں اس ہاسٹل کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ تو میں نے وارڈن سے کہا کہ ہاں، مجھے اس ہاسٹل کے بارے میں کچھ لڑکوں نے بتایا تھا۔
میں نے اس کے مطابق ہاسٹل کے سارے واجبات ادا کر دیے ہیں۔ میں وارڈن کی باتیں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور اس کی باتیں اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وارڈن مسلسل مجھ سے ایسے ہی عجیب سوال کرتا رہا۔ میں بہت حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کے ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وارڈن مجھے کمرے تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ حیرانی مجھے تب ہوئی جب میں اپنے کمرے تک پہنچا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وارڈن مجھ سے کافی دور کھڑا تھا۔ وارڈن نے وہیں سے چابیاں میری طرف پھینکی اور نیچے کی طرف بھاگ گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہوا، پر مجھے ہاسٹل ملنے کی اتنی خوشی تھی کہ میں ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں پاؤں رکھا تو مجھے یہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنا سامان نکالا۔ جیسے ہی میں اپنا سامان سیٹ کرنے لگا تو کمرے میں عجیب و غریب سی حرکتیں ہونے لگیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس کمرے میں مجھے بار بار اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ مجھے ہاسٹل کی خوشی اتنی تھی کہ میں ان باتوں کو سر پہ سوار نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ تو ایسا اندیکھا احساس تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ کسی کی موجودگی مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے۔ کافی دیر جب ایسے ہی عجیب حرکات ہوتی رہیں تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور جلدی سے بستر پر لیٹ گیا، اور سوچتے سوچتے پتہ نہیں میری کب آنکھ لگی اور میں گہری نیند سو گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میرے بستر سے کسی نے میری چادر کھینچی ہو۔ کبھی مجھے لگے کہ میرے سر سے کسی نے تکیہ کھینچ لیا ہے، پر تھکاوٹ اس قدر تھی کہ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا، اور ایسے ہی بے سود سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ میں نے نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے میری اس مشکل کو آسان کر دیا اور میرے ہاسٹل کا انتظام کر کے میری پڑھائی کو جاری رکھنے کا سبب بنا دیا تھا۔ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک بہت ہی سریلی آواز پڑی۔ یہ آواز قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ جیسے ہی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میں بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ میں خود بھی قرآن پاک کی تلاوت قرات سے کیا کرتا تھا، اس لیے یہ آواز قرات کے ساتھ تلاوت کرنے کی تھی۔ جیسے جیسے یہ آواز میرے کانوں میں جا رہی تھی ویسے ویسے میرے دل کو سکون مل رہا تھا اور میں اس آواز میں مگن ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تلاوت سننے کے بعد جب میں نے غور کیا تو یہ آواز ایک لڑکی کی تھی۔ میں حیران ہو کر یہ سوچنے لگا کہ ہاسٹل تو لڑکوں کا ہے، تو پھر یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے اس آواز پر غور کرنا شروع کیا تو اچانک سے یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور کچھ دیر بعد ہی تلاوت کی آواز پھر سے آنے لگی۔ اب یہ آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں سنی تھی۔ میں اس آواز میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سے موبائل پر الارم بجا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو کالج کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور کالج کے لیے نکل پڑا۔ آج میرا کالج میں پہلا دن تھا۔ میری طرح اور بھی کئی اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہ رہے تھے۔ مجھے اگلے 6 سال یہیں گزارنے تھے۔ میں یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ میرے بچپن کے خواب کو تکمیل مل رہی تھی۔ یہاں میرا ایک دوست بنا جس کا نام عمیر تھا۔ عمیر کے ساتھ میرا وقت کافی اچھا گزرنے لگا۔ ہم سارا دن اپنے لیکچر اکٹھے لیتے اور فارغ ہونے کے بعد کھانا بھی اکٹھے کھاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں عمیر سے میری دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ اب پڑھائی کے سلسلے میں اکثر میں عمیر کے گھر چلا جاتا اور کبھی عمیر میرے ہاسٹل میں آ جاتا۔ عمیر ایک عیاش پسند انسان تھا، مگر میرے ساتھ رہ کر وہ کافی سدھرنے لگا تھا۔ ہم اکثر نماز اکٹھے پڑھتے اور صبح کی سیر کے لیے اکٹھے جاتے۔ عمیر کا گھر کالج کے قریب ہی تھا۔ میرا ہاسٹل بھی کالج سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم بآسانی ایک دوسرے سے ملتے رہتے۔ شام کی چائے اکثر میں اور عمیر اسی ہوٹل پر پیتے جہاں سے پہلی دفعہ مجھے اس ہاسٹل کا پتہ چلا تھا۔ آج میں بہت تھکا ہوا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہی عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں۔ میں نے فوراً سے قرآن پاک پکڑا اور تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتا جا رہا تھا ان حرکتوں میں کمی واقع ہوتی جا رہی تھی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ مجھے کمرے میں ہر وقت ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہتا،
مگر میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہی وارڈن کی باتیں ہر وقت میرے دماغ پر حاوی رہتی۔ آج میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سیر کے لیے نکلا۔ عمیر بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیر کر رہے تھے اور میرے دماغ میں رات کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمیر مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن میں اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا کہ اچانک سے عمیر نے مجھے ہلا کر پوچھا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ عمیر نے مجھ سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کرنا چاہا، مگر پتہ نہیں کیوں خاموش رہا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے عمیر سے واپس جانے کے لیے کہا۔ کالج کے لیے آج ہمیں جلدی نکلنا تھا۔ میں جلدی سے اپنے ہاسٹل پہنچا کہ وارڈن نے مجھے آج پھر دروازے پر روک لیا۔ مجھے وارڈن کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آتا۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا میرے اس ہاسٹل میں رہنے سے، مجھے آج تک اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کی یہ عجیب و غریب سوال مجھے پریشان کر دیتے۔ میرے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آیا، تیار ہوا اور کالج کے لیے نکل گیا۔ کالج میں لیکچر لینے کے بعد میں نے عمیر سے کہا کہ آج میں نے اپنی پھپھو کی طرف جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ عمیر میرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم لوگ کالج سے فارغ ہوئے اور عمیر کی بائک پر ہی پھپھو کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی میں پھپھو کے گھر پہنچا، میں نے گھنٹی بجائی تو ہارون نے دروازہ کھولا۔ ہارون مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے عمیر کا ہارون سے تعارف کروایا۔ دونوں ایک دوسرے کو مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ہارون مجھ سے کہنے لگا، چلو اللہ کا شکر ہے تمہیں کوئی تو دوست ملا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہارا دل لگانے کے لیے ایک اچھا انسان تمہیں مل گیا ہے۔ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں تمہارا دل بھی لگ پائے گا یا نہیں۔ میں نے عمیر سے کہا کہ میں پھپھو سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ پھپھو سے ملنا تو ایک بہانہ تھا۔ میری نگاہیں جسے ڈھونڈ رہی تھیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ملا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پھپھو کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد میں نے پھپھو سے واپسی کی اجازت لی۔ پھپھو نے مجھے کہا کہ کھانا کھائے بغیر تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گی۔ آج اگر اتنے دنوں کے بعد آ ہی گئے ہو تو کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہے۔ تم نے اسے باہر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اسے اندر لے کر آؤ۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ جو بھی تھا ہے تو عمیر غیر ہی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھپھو نے ہاجرہ کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ ہاجرہ، اسلم آیا ہے، جلدی سے دسترخوان پر کھانا لگاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ ہاجرہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور شرماتے ہوئے مجھے سلام کرنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ میں نے ایک نظر ہاجرہ کے چہرے پر ڈالی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کو سکون مل گیا ہو، جیسے اس ایک جھلک کا مجھے صدیوں سے انتظار ہو۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے جس کو دیکھنا تھا اسے جی بھر کر دیکھ لیا تھا۔ ایک ہی نظر نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ پھپھو نے ہارون کو آواز دی اور کہا کہ اسلم کے دوست کو گھر کے اندر لے آؤ، ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ عمیر کو یہاں کا ماحول اور کھانا دونوں بہت پسند آئے۔ عمیر بہت زیادہ خوش ہوا اور پھپھو سے کہنے لگا کہ کسی دن اسلم کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں، میری امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھپھو سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ عمیر کی امی کے بھی فون پہ فون آ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے پھپھو نے ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ عمیر نے مجھے ہاسٹل اتارا اور خود اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں نے عمیر کو ہاجرہ کے بارے میں بتایا کہ میری اور ہاجرہ کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہاجرہ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں صرف ہاجرہ کے لیے شہر میں آیا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، تاکہ ہاجرہ کو دنیا کی خوشی دے سکوں جس کا وہ حق رکھتی ہے۔ عمیر نے میری بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ عمیر مجھے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ عمیر کی امی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ عمیر کی بہت ساری بری عادتیں تھیں جو کہ میری وجہ سے چھوٹ چکی تھی۔ عمیر میرے ساتھ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ عمیر کی ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے اسلم بھیا کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ مجھے شہر میں اپنے ماں باپ سے دور محبت کرنے والی ایک فیملی مل چکی تھی، لیکن اماں ابا کی یاد مجھے اکثر ستاتی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے میں واپس گاؤں نہیں جا سکا تھا، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی سٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے پیزا ڈیلیوری کی جاب مل گئی تھی۔ ہاسٹل کی غیر ضروری حرکات سے میں خود بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گیا تھا۔
اس لیے سوچا کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی ہاسٹل میں کم آنا پڑے۔ میں صرف ہاسٹل میں اب سونے کے لیے ہی آتا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا کیونکہ میں کالج جاتا اور پھر شام کو اپنی جاب بھی کرتا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنی نمازوں اور اپنی پڑھائی کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا۔ میں بہت تھک جاتا تھا۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ پھپھو کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے میں اپنے ابا کو تنگ کروں، اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں پیزا ڈیلیوری کی جاب کر لوں۔ ادھر سے بھی اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے جو کہ میری ضروریات کے لیے کافی تھے۔ میں اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہا تھا۔ میرے امتحان بھی شروع ہو چکے تھے۔ اب میں نے اپنا پورا دھیان اپنے امتحان پر لگایا ہوا تھا کیونکہ مجھے اچھے نمبروں میں پاس ہونا تھا۔ پیزا ڈیلیور کرنے کے بعد ہاسٹل میں داخل ہوا تو وارڈن نے مجھے پھر دروازے میں روک لیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ ایک تو ٹائم کی کمی تھی، دوسرا میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ اس کے فضول سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج میں اس سے یہ راز تو جان کر ہی رہوں گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے ایک ہی سوال کے لیے روک لیتے ہو؟ یا تو یہ پاگل تھا یا جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، کیوں مجھے پریشان کیے رکھتے ہو؟ روز تم اسی طرح میرے دل میں ڈر اور خوف بٹھا دیتے ہو۔ میں ساری رات اپنی پڑھائی نہیں کر پاتا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تو پھر وارڈن نے مجھے کمرہ نمبر 22 کی حقیقت بیان کی۔ وارڈن نے مجھ سے کہا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا ہے اور وہ کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا ایک رات سے زیادہ آج تک نہیں رہ پایا۔ تم پہلے لڑکے ہو جسے اس کمرے میں رہتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ تم سے یہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ میں بار بار تم سے یہی سوال کرتا ہوں۔ میں وارڈن کی بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ میں ہاسٹل کے کمرے میں جاؤں۔ میں نے وہیں سے اپنی کتابیں پکڑی اور عمیر کے گھر چلا گیا۔ آدھی رات کو عمیر مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ سب خیریت تو ہے، تم پہلے کبھی اتنی رات کو نہیں آئے۔ میں نے ساری بات بیان کی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ عمیر میری بات سن کر کہنے لگا کہ یہ بات حقیقت ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ سوچا ہے کہ میں تم سے اس بات کا ذکر کروں، لیکن پھر چپ ہو جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہی ہو، کیونکہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا تو تم ایک دن سے زیادہ اس کمرے میں گزار نہیں پاتے۔ اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا 5 وقت کا نمازی ہونا اور تلاوت قرآن کرنا تمہیں بچا رہا ہے۔ خیر تم پریشان مت ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے رات جاگ کر عمیر کے ساتھ امتحان کی تیاری کی۔ صبح میں عمیر کی طرف سے ہی تیار ہو کر عمیر کے ساتھ ہی کالج کی طرف چلا گیا۔ پیپر دینے کے بعد جب میں ہاسٹل آیا تو میں رات والے واقعے کو بالکل بھول چکا تھا۔ میرا کل کا پیپر بہت مشکل تھا، اس لیے میں نے آج جاب سے چھٹی لی تھی۔ میں اپنی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنی نمازیں بھی ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ میں ٹیبل پر بیٹھا اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سے کھڑکی خود بخود کھلی اور ہاسٹل کی لائٹ چلی گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کرنا چاہی، لیکن چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ چاند کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دھواں پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب وارڈن کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ میں جلدی سے اپنے بیڈ پر جا کے بیٹھ گیا اور اپنا منہ ٹانگوں میں دبا لیا کہ اچانک مجھے کہیں سے پائل کی آواز سنائی دی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس آواز پر غور کرتا گیا یہ آواز اور زیادہ تیز ہوتی گئی۔ میں نے منہ اپنی ٹانگوں میں دیے رکھا اور خوف کے مارے اپنا سر اوپر نہیں اٹھا رہا تھا کہ ایک دم مجھے اپنے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے بہت ہی خوبصورت لباس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میرا جسم ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھ سے کہنے لگی، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے سنائی دیتی تھی۔ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی میرے پاس میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی، اسلم، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ شاید میں کبھی بھی تم پر ظاہر نہ ہوتی، لیکن تمہاری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور مجھے خوف کے مارے کسی بھی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری بات دھیان سے سنو، تم نے اس کمرے کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ میں تمہیں وہ حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دو۔ میں اس کی بات دھیان سے سننے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام کرن ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو۔ کرن نے مجھے بتایا کہ کچھ سال پہلے میں نے اس ہاسٹل میں پناہ لی تھی اور مجھے پناہ اس کمرے میں رہنے والے ایک لڑکے دانش نے دی تھی۔ اس نے مجھے اپنے اس کمرے میں وارڈن سے چوری پناہ دے رکھی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ پہل مجھے لگا کہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہونے لگی۔ اس کی نیت مجھ پر خراب ہونے لگی تھی۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ ایک رات وہ اپنے ساتھ کچھ لڑکوں کو لے کر آیا۔ مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہوں۔ میرے بہت بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہ ہوا اور لڑکوں کو کمرے میں لے آیا۔ وہ یہاں بیٹھے میری خوبصورتی پر تبصرے کرتے رہے۔ دانش کی نیت خراب ہو گئی۔ دانش نے اپنے دوستوں کو ساتھ میں لا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے اصلی روپ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ دانش سمیت وہ چاروں لڑکے میرے ساتھ زبردستی کرتے رہے۔ جب میرے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ لوگ باز نہ آئے تو مجھے مجبوراً اپنا اصلی روپ انہیں دکھانا پڑا۔ میں نے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا ان سے بدلہ لے لیا۔ میں نے چاروں لڑکوں کو جان سے مار دیا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی بھی لڑکا جو عیاش اور بد کردار ہوتا وہ اس کمرے میں آتا تو میں اسے جان سے مار دیتی۔ وہ ایک رات سے زیادہ اس کمرے میں ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ کچھ تو میرے خوف سے ہی مر جاتے تو کچھ کو میں خود مار دیتی تھی۔ کافی عرصے کے بعد تم وہ پہلے لڑکے تھے جو ان سب لڑکوں سے بالکل ہٹ کر تھے۔ میں نے تمہیں کمرے میں آتے ہی نماز کی پابندی کرتے دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا۔ مجھے تمہارا اخلاق بہت پسند آیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں آج تک کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس کمرے کے بارے میں پھیلی ہوئی کہانیاں تمہیں دن بدن خوفزدہ کرنے لگی۔ تم نے کمرے میں آنا بہت کم کر دیا تھا، جو مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈر اور خوف کے مارے اس کمرے سے علیحدگی اختیار کرو، اس لیے میں کسی نہ کسی بہانے تمہیں اس کمرے میں مگن رکھتی۔ لیکن جب سے وارڈن نے تمہیں میری کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ اب تم اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں ٹک پاؤ گے، اس لیے مجبوراً مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ میں شاید کبھی تمہارے سامنے ظاہر نہ ہوتی اگر تم اس قدر خوفزدہ نہ ہوئے ہوتے۔ مجھے اس کمرے میں رہتے کافی سال گزر گئے کہ ایک دن اچانک اس ہاسٹل میں کچھ لڑکے رہنے کے لیے آئے جو کہ اسی کمرے میں رہائش پذیر ہونا چاہتے تھے۔ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن ہنزا نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکوں کے ہاسٹل میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی وہ لڑکا اسی کمرے میں رہتا تھا۔ ہنزا اس لڑکے سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن اس لڑکے نے ہنزا کو صرف ٹائم پاس کے لیے رکھا تھا۔ میں نے ہنزا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں پر جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ روز اپنے اس عاشق سے ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوستی ایک ایسے رشتے میں بدل گئی کہ ہنزا اپنا سب کچھ اس لڑکے پر لوٹا چکی تھی۔ اب ہنزا اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ ایک دن ہنزا نے مجھ سے کہا کہ کرن، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں کتنا منع کیا تھا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس لڑکے سے کہو کہ اپنے ماں باپ کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجے۔ ہنزا نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی ہنزا نے اس لڑکے سے شادی کی ڈیمانڈ کی، اس لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہنزا نے اس دکھ سے خودکشی کر لی اور مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ تب سے میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اس کمرے میں کسی کو بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی
اور ہر اس لڑکے کو ختم کر دوں گی جو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کا استعمال کر کے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اس طرح لوگوں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا تھا، جو عیاش ہوتا تھا، میں ہر اس لڑکے کو مار دیتی تھی۔ میں جن زادی کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم نے سب لڑکوں کو مار دیا ہے تو پھر مجھے کیوں چھوڑا؟ تو وہ حسرت والی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم ایک اچھے لڑکے تھے جسے میں نے پہلے دن سے ہی نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت اور نیک دلی کو دیکھا تھا۔ تمہارا اخلاق، تمہارا صاف گو ہونا آج تک تمہیں بچاتا رہا ہے۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں، ان لڑکوں کو میں سزا ضرور دیتی ہوں جو لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتے ہیں۔ میں کوئی بری جنزادی نہیں ہوں۔ میرا تعلق اچھے جنات کے قبیلے سے ہے۔ یہ تو تمہیں میری تلاوت سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اب مجھے کرن سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کرن بے حد خوبصورت تھی۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میری دوستی اس جنزادی سے ہو گئی۔ اس نے ہر قدم پر میرا بہت ساتھ دیا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بہت اچھی نوکری پر لگا۔ میں اسلام آباد میں ہی شفٹ ہو گیا۔ یہاں میں نے اپنا گھر بنایا اور پھر ہاجرہ کو دلہن بنا کر اس گھر میں لے آیا۔ اماں ابا بھی میرے ساتھ اسلام آباد میں ہی رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اللہ نے مجھے 2 خوبصورت بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ ہم آج بھی سب ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔